چلیے یہ بھی ہو گیا۔ 2014 کے دھرنے سے اب تک کی اکھاڑ پچھاڑ، تجربات، ناکامیوں، 4 وزرائے اعظم اور 3 حکومتیں بدلنے کے بعد وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوتی بوڑ تھلے، یعنی گھوم پھر کے سسٹم کی گدھی اسی برگد تلے دوبارہ آن کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس کا طویل اور صغیر المیعاد فائدہ یا نقصان کسے پہنچے گا؟ اب اس ذرا سی بات پر کیا اڑنا؟ یہ بتائیے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ اگلا تجربہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ صرف شراب ہی بدلتے رہیے گا یا کبھی بوتل بھی بدلیے گا؟ نہ آپ سے آج تک یہ ملک سنبھلا، نہ ہی کسی اور کو سنبھالنے کا پورا موقع دیا، نہ آپ نے اپنی صلاحیت و قابلیت کی خود احتسابی کی، اور نہ ہی کبھی عام آدمی کو اس قابل سمجھا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر پائے۔ آپ نے تو پچھلے 7 اشروں میں جن جن پتھروں کو دھڑکنے عطا کر کے بت بنایا، ان کو بھی جب جب زباں ملی تو آپ ہی پر برس پڑے۔ نہ ہی خود آپ کبھی ڈھنگ کا ایسا بیانیہ مرتب کر پائے کہ جس پر کثیر قومیتوں پر مشتمل یہ ملک سہمت ہو سکے۔ نہ ہی خود کچھ ایسا سلیقے کا نظام بنایا اپنا سکے کہ قوم سیاستدانوں پر لعنت بھیج کر ڈنڈے کے خوف کے بجائے دل سے آپ کی پوجا کرنے لگے، کہ جس کی آرزو میں آپ نے اس ملک سے اس کے 76 سال چھین لیے۔ نتیجہ پھر بھی ڈھاک کے وہی 3 پات۔ آپ نے کبھی ہم سے تو پوچھا ہوتا کہ آخر ہمیں کیا چاہیے؟ آپ ہی بتاتے رہے کہ ہمیں دراصل کیا چاہیے۔ ہماری اندرونی کیفیات و علامات بھی ہم سے سرسری سن کے خود ہی مرض کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے رہے۔ کبھی ایلوپیتھک، تو کبھی ہومیوپیتھک دوائیں، تو کبھی حکیمی معجونات اور جلاب تجویز کرتے رہے۔ دواؤں پر دوائیں بدلتے رہے، ایک کے بعد ایک آپریشن کے لیے ٹیبل پر لٹاتے رہے، اور بار بار ہم ہی سے پوچھتے رہے کہ آخر افاقہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں چھپ کے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کر رہے ہو؟ ہم کبھی دبے دبے تو کبھی چیخ چیخ کر بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ اپنی داد روداد ایک جانب رکھ کے کبھی ہمیں کھلی فضا میں سانس لینے اور چہل قدمی یا کم از کم کمرے کی کھڑکیاں روشن دان کھول کے بیرونی مناظر دیکھنے کی ہی اجازت دے دیں۔ جی بہلے گا تو دواؤں کا کسالہ پن بھی کم محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں، یا کم از کم کسی اور تجربہ کار معالج سے سیکنڈ اوپینین لینے کی اجازت دے دیں، کسی ماہر نفسیات سے ہمیں ہمارا کیس تنہائی میں ڈسکس کرنے دیں۔ مگر آپ تو ہے ہی عقل کل، چنانچہ ہر بار آپ سے جھڑکیاں ہی ملی۔ ڈاکٹر تم ہو یا میں؟ کتنی مقدار میں کیا دوا دینی ہے اور کون سی نہیں دینی یہ تم بہتر جانتے ہو یا میں؟ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کھال اتار لے گا۔ یہ میں ہی ہوں جو مفت میں علاج کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ مسلسل ناشکرے پن میں مبتلا ہو۔ مسئلہ دواؤں میں نہیں، دراصل تمہیں میری حکمت اور مہارت پر ہی اعتماد نہیں۔ جب تمہیں علاج پر اعتقاد ہی نہیں تو صحت یاب کیسے ہوگے؟ اور یہ تمہیں کس گھامڑ نے پٹی پڑھائی کہ کمرے سے باہر کھلی فضا میں سانس لینے یا چہل قدمی سے تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھو میری جان، باہر کی فضا میں صرف تازہ ہوا اور گلابوں کی مہک ہی نہیں ہوتی، مکھی، مچھر، گندگی، آلودگی، دھواں اور سینکڑوں اقسام کے جراثیم اور وائرسز بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میری اب تک کی سب معالجانہ محنت رائے گاں جائے؟ کچھ عرصے بعد ذرا دیر کے لیے کھڑکیاں اور روشن دان کھولنا تو ٹھیک ہے، آدھے پونے گھنٹے کی چہل قدمی میں بھی حرج نہیں، بس تمہارے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو۔ مسلسل کھڑکیاں دروازے کھلے رکھنا تمہاری طویل المیعاد جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، پہلے اپنا خیال رکھنا تو سیکھ لو۔ مگر مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ تم میرے بارے میں کیا الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہو، یہی نہ کہ میں کوالیفائڈ معالج ہوں بھی کہ نہیں، یہی نہ کہ میں نے تمہیں اس لیے باندھ کے رکھا ہے کہ میری پریکٹس کا جواز برقرار رہے، یہی نہ کہ تم باہر جا کے موقع ملتے ہی ہر راہگیر کو پکڑ پکڑ کے بتاؤ کہ تمہاری بیماری تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ معالج کی ضد کے سبب طول پکڑ رہی ہے۔ یا پھر تم مجھے بھی ویسا ہی ڈاکٹر تو نہیں سمجھ رہے جس کے پاس ایک کسائی کا بیٹا لایا گیا، بچے کے پاؤں میں ہڈی چبھی ہوئی تھی، باپ نے کہا مائی باپ آپ کی دکان کی طرح میرا کاروبار بھی مندہ چل رہا ہے، فیس کے پیسے تو میں نہ دے پاؤں گا پر روزانہ ایک سیر گوشت ضرور پہنچا دیا کروں گا۔ ڈاکٹر چاہتا تو کسائی کے بیٹے کے پاؤں میں چبھی ہڈی نکال کر اسے ایک دن میں بھلا چنگا کر سکتا تھا، پر وہ روزانہ مریض کے پاؤں کی پٹی بدلتا رہا۔ ہڈی نکل جاتی تو پاؤں ضرور ٹھیک ہو جاتا، مگر پھر فیس کے بدلے روزانہ سیر بھر گوشت سے محروم ہونا پڑتا۔
دوستو یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 10 مارچ 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔